لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی زبان سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ مبارک گزر گیا، اللہ اسے قبول فرمائے. اور جس طرح اس ماہ مبارک میں ہمارا رخ، ہماری توجہ اللہ کی طرف رہی، اللہ کرے کہ آئندہ آنے والا سال بھی اسی طرح ہمارا رخ، ہماری توجہ اللہ کے گھر کی طرف رہے. اللہ ہمیں اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق دے. دیواروں سے، ایئر کنڈیشنوں سے، قالینوں سے، چٹائیوں سے، بجلی کے گھوموں سے اللہ کے گھر آباد نہیں ہوتے. اللہ کا گھر اللہ کے بندوں سے آباد ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اللہ ہمیں اس سال اپنے گھر کو آباد رکھنے. آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں رات میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے شروع کی تھی. آقا انعامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اپنی قبر پاک کے اندر، اپنے روضہ پاک کے اندر زندہ ہیں اور اس دنیاوی زندگی سے بہترین زندگی میں ہیں. اس پر امت پوری کا اجماع ہے. تمام علماء اس پر متفق ہیں. اب جا کر کچھ نام نہاد علماء کی طرف سے یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی
عام مردوں کی طرح گل سڑ گئے، اگ گئے، ختم ہو گئے، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ مدینے جاتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نبی کی قبر میں کیوں جاتے ہیں؟ حتیٰ کہ بعض بدبخت نام نہاد علماء ایسے بھی ہیں، اس کے بیان میں سن چکا ہوں، تقریریں سن چکا ہوں، کہ ہمیں مدینے لے جاؤ، ہم نبی کے جسم کو چونڈی مارے گے، اگر تو انہوں نے کوئی کی تو ہم مان لیں گے یہ زندہ ہے، اور اگر نہ کی تو تم مان لینا یہ مر گئے۔ ایسی ایسی گستاخیاں، بلکہ ایک نام نہاد عالم دین کے ایسے الفاظ بھی کیسٹ میں سنا ہے، اگر ابو بکر صدیق بھی اپنی قبر سے آ کر مجھے یوں کہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو میں کہوں گا ابو بکر تو بھی کافر ہے۔ جو بھی اس چیز کا قائل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ عجیب فتنہ ہمارے ملک میں کھڑا ہو گیا ہے، اور اس فتنے کی وبا یہاں بھی ہے۔ میں نے 27ویں رات بات شروع کرتے وقت بات کی تھی کہ میری عادت نہیں کہ میں ایسے فرقہ واریت والے مسائل کے بارے میں بات کروں، لیکن یہ چونکہ فرقہ نہیں، فرقہ واریت نہیں، یہ ایک شیطانی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جائیں، یہ رسول کی گستاخی ہے۔ وہ لوگ شاید نبی کی عظمت اور نبی کی شان کو ہی نہیں سمجھے۔ اس لیے میں نے 27ویں کی رات اس بات کی ابتدا کی تھی، اور وہ بات میری ابھی ابتدا ہی میں تھی کہ وقت کافی گزرا اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 2-4 جمعہ جو ہے میں اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات کروں۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ نبی جس دنیا کی، اس جہان کی جان ہے، نبی ہے تو جہان ہے، نبی نہیں تو جہان، زور سے کہیں نبی نہیں تو جہان، ہم بھی نہیں۔ اس لیے کہ سورج سے لے کر ایک ذرے تک اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے سب کی بنایا۔ تو آپ زمین و آسمان کی ہر چیز کی جان ہے، اگر جان ہی مر گئی تو پھر جہان کرنے کا کیا ہے؟ اگر وہ مر گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ نے اس جہان کو لپیٹا کیوں نہیں؟ اللہ نے آسمان کیوں نہیں ختم کیا؟ اللہ نے زمینوں کو کیوں نہیں ختم کیا؟ چاند سورج ستاروں کو کیوں نہیں ختم کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جان ہے، جس وجہ سے جہان ہے۔ نمبر 2، نبی جڑ ہے، جڑ اس پورے جہان کے درخت۔ آپ جہان کو ایک درخت بنا لیں، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج ستاروں کو، پہاڑوں کو، ندی نالے دریاؤں اور سمندروں کو، باغات کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، ہر ایک کو آپ ایک درخت کی مثال سمجھیں۔ نبی اس درخت کی جڑ ہے، اور اگر جڑ ہی خشک ہو گئی آپ کا کیا خیال ہے؟ درخت باقی رہتا ہے؟ اگر جڑ ہری بھری رہے، درخت بے شک سوکھ جائے، تو پھر بھی امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو ٹہنیاں لگ جائیں، کبھی نہ کبھی بارش کے قطرے برسیں گے تو یہ درخت آباد ہو جائے، کھوپڑیں پھوٹیں گی، پھل لگے گا، پھول لگے گا، اور یہ سایہ دے گا۔ اگر جڑ ہی سوکھ گئی
اور وہ مردہ ہو گئی، تو یہ جو اللہ پاک نے پورے جہان کو ایک درخت کی مثال مزید ہی آباد کر رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جڑ تازہ، زور سے کہو جڑ تازہ ہے، جڑ کے اندر زندگی ہے، جڑ زندہ ہے۔ جب بھی آپ اور میں چل پھر رہے ہیں، اگر جڑ سوکھ گئی، جل گئی، مر گئی، پتھر ہو گئی، مٹی ہو گئی، تو پھر آپ کی اور میری زندگی کا کوئی مطلب۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 3، نبی اس جہان کی اصل ہے، باقی سب کچھ اس اصل کا عکس ہے۔ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے، اگر اصل ہی نہ ہو تو شیشے میں کیا نظر آئے؟ آپ اپنے آگے شیشہ رکھیں اور آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں، جب بھی تو شیشے کے اندر آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی، اور اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے نہ ہو تو شیشے کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یہ باقی جتنا کچھ ہے یہ عکس ہے اس اصل کا، یہ نقل ہے اس اصل کی، یہ پرتو ہے اس اصل کا۔ اس لیے کہ قرآن نے نبی کو اس سورج سے بھی بڑا سورج کہا ہے، قرآن نے نبی کو اس چاند سے بھی بڑا چاند کہا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں میرے نبی کے سامنے، سورج کی تو کوئی مثال ہی نہیں آسمان والے کی میرے نبی کے سامنے۔ اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے، صحابہ کا قول ملتا ہے کہ اس چاند کے اندر داغ نظر آتا ہے، سورج کے اندر داغ نظر آتا ہے، لیکن نبی کے چہرے میں تو اللہ پاک نے اتنا بھی داغ نہیں رکھا کہ جتنا چاند اور سورج نظر آتا ہے۔ یہ پردو ہے اس کا۔ اور رہے ستارے، وہ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہیں، خود وہ چاند اور سورج ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ اور اگر میرے دوست یہ اصل ہی مر گئی، اصل ہی مر گئی، تو پھر اس پرتو عکس اور اس نقل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ یا تو آج تک نبی کے مقام کو ہی نہیں سمجھے، نبی کی عظمت ہی کو نہیں سمجھے، یا ضد ہے اور ضد کا علاج ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدوں کو بچانے کے لیے میں نے اس بات کو شروع کیا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ، اور میں نے بہت ساری قرآن کی آیات، ابھی میں حدیثوں کی طرف نہیں آیا، ابھی قرآن کی آیات ہی نہیں پڑھی، بہت سی آیات میں نے کچھ رات آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ ارشاد خداوندی ہے دوسرے سپارے، اور دوسرے سپارے کا تیسرا بند ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن، اس بندے کو یقتل، مردہ، جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، وہ کیسے زندہ ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں